السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فی حکم حضور النساء الی المساجد وفی صحیحین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استاذنت نساؤکم باللیل الی المسجد فاذنوا لهن رواہ البخاری رحمہ اللہ. ذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء. في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء وذلك المشي إلى المسجد. برادران اسلام، اکثر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کا حکم ہے، اس کے تعلق سے باب باندھا ہے. فی حکم حضور النساء الی المساجد. ایسے ہی ابواب پر مشتمل سارے محدثین نے باب باندھا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانے کا کیا حکم ہے. اس کے تعلق سے ہم تھوڑی دیر کے لیے مسجدوں میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے یہ ہر ایک کو ملنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے، لیکن مسجدوں میں جا کر کے جماعت کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. چل کر کے ایک آدمی گھر سے جاتا بھی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی اجر لکھا جائے گا. اس ثواب سے ہمیں کسی کو محروم نہیں کرنا چاہیے. کتنا بڑا اس کا ثواب ہے کہ ایک آدمی اچھا عمل کرتا ہے ایمان کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ زندگی سنوار دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون. اس سورہ النحل کی 97 نمبر کی آیت ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، صرف مرد خاص نہیں ہے. من عمل صالحا، جس نے اچھا عمل کیا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن، شرط ہے کہ وہ ایمان ہو دار ہو، مومن ہو، مومنہ ہو، مرد مومن ہو اور عورت مومنہ ہو. ضرور ہم ان کی زندگی سنوار دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ عمل صالحہ کی برکت ہے کہ زندگی سنور جائے گی، اور ہم ضرور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے. اعمال صالحہ سے زندگی سنور جاتی ہے. یہ بھی ایک عمل ہے. مسجد میں چل کر کے جانا، وہاں جا کر کے بیٹھنا، انتظار، نماز کا انتظار کرنا، جماعت سے نماز پڑھنا صرف مردوں کے لیے خاص نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. مرد مستفید ہوں اور عورتوں کو اسے دور رکھا جائے، یہ عقل مندی نہیں ہے. اسلام نے عورتوں کے لیے مسجد میں حاضری کو سنت قرار دیا ہے اور مسموح قرار دیا ہے. حرام نہیں ہے، سنت ہے کہ وہ جائیں مسجد میں. للمشارکہ فی الخیرات، فی الخیر من صلاۃ الجماعات جماعہ وحضور مجالس ذکر. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسجدوں میں عورتیں جائیں، خیر میں شریک ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ذکر ہو رہا ہے وہاں پر، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، اس میں حاضر ہوں.
اسے اسلام نے رخصت دی ہے. اس پر شدت برتنا، تقلیدی لبادہ اوڑھ کر کے اپنی عورتوں کو منع کرنا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ حق تلفی ہے، یہ زیادتی ہے عورتوں کے ساتھ. اللہ کے نبی کی صاف حدیث نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، لا تمنعوا، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، احمد کے اندر، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. عورتوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے مت روکو. روکنے والا کون ہے؟ یہی تقلیدی فرقہ ہے. تقلیدی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مقلد جو ہے جاہل ہوتا ہے اور حدیث سے دور ہوتا ہے، سنت سے دور ہوتا ہے. عقل کے اندھے ہیں یہ کہ اپنی عورتوں کو کے اوپر فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ نہیں مت جاؤ، فساد ہوگا، فتنہ ہوگا. اللہ کے نبی کا حکم ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. حدیث بخاری اور مسلم اور احمد اور ابو داؤد سارے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے. عورتوں کو روکنا جائز نہیں ہے، ثواب کا ذریعہ ہے. اگرچہ گھر میں پڑھیں وہ بھی افضل ہے، وہ بھی پڑھیں، گھروں میں پڑھنا بھی ان کے لیے بہتر ہے. لیکن جہاں فساد فتنے کا ڈر نہیں ہے تو وہاں بھیجنا چاہیے. انتظام ہے، خیر سے کیوں محروم کیا جائے ان کو؟ کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں. ان کے لیے الگ سے سپریٹ جو ہے ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے. ہمارے سعودیہ کے اندر اکثر مسجدوں میں ان کے لیے باقاعدہ الگ سے انتظام، پیچھے انتظام کیا گیا. کون سا فتنہ ہے؟ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. بالکل ان کو مسجدوں میں آنا چاہیے، عورتوں کو کھل کر کے آنا چاہیے، کوئی ڈر نہیں. اگر کوئی ان کا مرد روکتا بھی ہے تو مجرم ہے، وہ مجرم ہے، نہیں اس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے. نبی کا حکم ہے کہ عورتوں کو مت روکو مسجدوں میں آنے سے. جماعت سے نماز پڑھنا فضل کبیر ہے، للرجال والنساء. یہ فضل کبیر، اتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے، اس سے عورتوں کو محروم کیوں کیا جائے؟ للرجال والنساء، ہر ایک کے لیے ہے کہ وہ استفادہ کریں جا کر کے مسجدوں میں. جو مسجدوں میں بیٹھنے کا ثواب، چل کر کے جانے کا ثواب، جماعت سے نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، اپنی عورتوں کو محروم کیوں رکھا جائے؟ ہم عورتوں کو دعوت دیتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر. اگر وہ کسی کا مرد اگر منع کرتا ہے مت جاؤ، وہ مجرم ہے، اس کی پیروی نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہمیں نکلنا چاہیے، جا کر کے جماعت سے نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں. اگر اعتکاف کا انتظام ہے تو اعتکاف بیٹھیں مسجدوں کے اندر. فی صحیحین بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استاذنت نساؤکم باللیل، اذا استاذنت نساؤکم باللیل الی المسجد فاذنوا لہن. تمہاری عورتیں اگر پرمیشن، اجازت طلب کریں مسجدوں میں جانے کے لیے، رات میں اندھیرا ہو تو جا سکتی ہیں، بغیر پردے کے، نقاب کے جا سکتی ہیں پڑھنے کے لیے مغرب اور عشاء. تو ان کو اجازت دو. یہ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی کا قول ہے، کسی جاہل مقلد کا قول نہیں ہے، یہ کسی صوفیہ کا قول نہیں ہے، کسی ملا کی بات نہیں، نبی کا حکم ہے. نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی کی بات ہمیں ٹھکرانا ہے. نبی نے حکم دیا کہ اگر تمہاری عورتیں اجازت مانگ رہی ہیں رات میں جانے کے لیے مسجد میں، ان کو جانے دو. جس کو نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. لیکن اتنا یہ مسئلہ ہے، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ. تفیلات کا معنی کیا کیا گیا؟ نکلیں ضرور، لیکن تفیلات کی تفسیر کیا ہے، وَلْيَخْرُجْنَ تفیلات غیر متطیبات، خوشبو لگا کر نہ نکلیں، خوشبو لگا کر کے نہ نکلیں ضرور. کوئی خوشبو، کوئی پازیب، کوئی اور بھی
کہ جس سے فتنہ برپا ہو جائے. لِأَلَّا يُفْتَنَ الرِّجَالُ بِطِيبِهِنَّ. خوشبو لگا کر کے نکلیں گی تو مردوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گی. تو خوشبو لگا کر کے نہ نکلیں. تفیلات کی معنی یہ ہوتا ہے خوشبو لگا کر نہ نکلیں ضرور. خوشبو لگا کر کے نکلیں گی تو مرد ان کی طرف جو ہے خوشبو کی مہک دیکھ کر کے ان کے پاس جب پہنچے گی تو ان کی طرف نظارہ کریں گے مرد. ہو سکتا ہے کہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں. تو خوشبو لگا کر کے نہیں. ایسے ہی اظہار الحلی پازیب وغیرہ پہن کر کے نہیں. زینت کا لباس پہن کر کے نہیں. کسی مرد مائل ہو جائے اور فتنے میں مبتلا ہو جائے. ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے نکلنا جائز ہے. فی صحیح مسلم ایما امرات اصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت بخور خوشبو لگا رکھی ہے تو ہمارے عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو. ان کو انٹری نہیں ہے. خوشبو لگا کر کے زینت کا لباس پہن کر کے عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. اگر ایسے بغیر زینت کے، بغیر پازیب، بغیر چھاگل کے اور ایسے ہی جانا چاہے تو مسجد میں جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اذا خرجت المرأة الى المسجد، اگر مسجد میں عورتیں نکلتی ہیں نماز کے لیے تو ان کا انتظام الگ سے دور رکھا جائے، پیچھے دور رکھا جائے تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قال الامام ابن القیم رحمہ اللہ الطرق الحکمیہ میں ایک بات لکھ رہے ہیں کہ یجب علی ولی الامر ان یمنع من اختلاط الرجال بالنساء فی الاسواق ومجامع الرجال وهو مسئول عن ذلك. ابن قیم کا یہ قول ہے کہ واجب ہے ہر ذمہ دار پر، حکمراں پر واجب ہے کہ جہاں پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو، ملاپ ہو، چاہے مارکیٹ ہو یا جامع ہو، اور رجال جہاں مردوں کا اجتماع ہوتا ہے، جہاں نماز پڑھتے ہیں مرد، حکمراں مسئول ہے اس کے تعلق سے کہ ان اختلاط کو روکا جائے، خلط ملط ہونے سے ان کو روکا جائے کہ سب آپس میں مل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھا گیا ترکیہ وغیرہ کے اندر ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر سب خلط ملط ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا انتظام نہیں ہے ہمارے یہاں سعودیہ کے اندر. عورتوں کے لیے الگ سے سیپریٹ جو ہے ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے. تو یہ فتنہ ہے، خلط ملط ہو کر کے نماز پڑھنا، بیٹھنا، مسجدوں میں آنا، یہ غلط ہے. لیکن ان کے لیے الگ سے انتظام جسے حرم میں کیا گیا ہے، مدینہ کے اندر حرمین میں کیا گیا ہے. ان کے لیے باقاعدہ عورتوں کے لیے الگ مسلح ہے. خلط ملط ہونے بس بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نہیں کچھ کر سکتے. چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں. جو مردوں کا حق ہے اس کو تسلیم کریں. جو عورتوں کے لیے چھوٹ ہے اس چھوٹ کو جو ہے روک کر کے تبدیل نہ کریں. اسلام نے جو چھوٹ دی ہے اس کو ہم قبول کریں. عورتوں کا مسجدوں میں آنا بالکل جائز ہے. جائز ہے نماز پڑھنا. روکنے والا مجرم ہے، نبی کا نافرمان ہے. ان مقلدین کو توبہ استغفار کرنا چاہیے جو عورتوں کو بیچاری مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں تراویح کے لیے، فرض نماز کے لیے. روکنا بالکل جائز نہیں ہے. ایک فضل کریم، ایک ثواب سے انہیں محروم کرنا ہے، اور یہ ناانصافی ہے.
اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندي، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔